اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو ایسی کتاب ہدایت ہے کہ جس کے سننے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ثواب عطا فرمایا، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرمایا، اور جس کے پڑھنے پر بہترین اجر عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھانا، قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے باعث ثواب بنایا ہے، اور مالک سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو ہدایت والی کتاب، اور صرف کسی ایک شخص کی ہدایت نہیں بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور مکے کی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، درمیان میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں اور سوال کرتے ہیں، امیر المومنین آپ یہاں راستے میں کیوں کھڑے ہوئے؟ تمام تر صحابہ دھوپ کے بیچ کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ فرما کر کہا، اے میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ جب یہاں میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، میرا باپ جو خطاب تھا وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو تو دنیا کے اندر کیا کرے گا؟ میں نے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کی، تو آج میں اس پہاڑ کے اوپر امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حاکم بنایا، جو عزتیں عطا فرمائی، وہ قرآن کریم کی برکت سے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے 63 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ 63 مرتبہ آپ کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، گویا 30 دنوں میں میرا 60 قرآن کریم کا دور ہوتا، اور 60 دور کرنے کے بعد تراویح کے اندر میں قرآن کریم کو 3 دور میں سناتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں اس طرح کر کے 63 قرآن کریم مکمل ہوئے۔ قرآن امام ابو حنیفہ کو عزت ملی تو قرآن کریم کی محبت کے ساتھ، امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ کو عزت ملی تو قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے، امام شافعی بنے تو قرآن کریم کی محبت کے ساتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے مکے کا سفر کیا، 16 دن لگے، 16 دن کے اندر میں نے قرآن کریم کا 16 مرتبہ دور مکمل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی برکت، قرآن کریم کی رفعتیں دنیا کے اندر ایسی اور کسی کتاب کے ساتھ مل نہیں سکتی۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھنے پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں سے جو ہے مالا مال فرماتے ہیں، تمہیں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف
لام الگ اور میم الگ ہوا، اس سے آپ کے 3 حرف بنے، تو فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ انسان کا بہترین مشغلہ، انسان کا بہترین عمل، انسان کی بہترین عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنا واقعہ حضور علیہ السلام کو رات کا بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا جو ہے اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور میں ذرا آواز سے قرآن پڑھتا وہ اور اچھلنے اور کودنے لگا۔ میں اس خدشے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو آہستہ کرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاس رکھا میرا بچہ اس گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے نقصان اٹھائے۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر گئے تھے، جن کو دیکھ کر آپ کا گھوڑا اچھل کود رہا تھا۔ اگر آپ فجر کی نماز تک مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آج مکے والے دیکھتے کہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا اترنا اور واپس جانا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بات کرنے کا من کرتا، دل کرتا، تو ہم نماز پڑھتے، اور جب ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب بات کرے، ہمارے ساتھ ہمارا مالک، ہمارا معبود بات کرے، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آپ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب عطا کرتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ چنانچہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا پورے قرآن کریم کی ہر آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے فرمایا کہ قرآن کریم انسان پڑھتا ہے، اور کتنا پڑھتا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، مجھے اللہ کے ساتھ پیار ہے، مجھے اللہ کے ساتھ عشق ہے، تو دیکھو کہ اس کا قرآن کریم کے ساتھ کتنا انس ہے، یہ کتنا قرآن کریم تلاوت کرتا ہے، یہ کتنا قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کے بعد اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعوے کے بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خطبات کے اندر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ امریکہ کے اندر ایک آدمی تھا، جاب کرنے لگا تو اس کا وہاں کسی عورت کے ساتھ تعلق ہوا، اس نے اس کے لیے نکاح کا پیغام، شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے فرمایا کہ بھائی میں تو غیر مسلم ہوں، میرے ماں باپ جو ہے تجھے شادی نہیں دیں گے، ہاں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے مذہب کو چھوڑے گا تو میں تیرے ساتھ جو ہے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ وہ محبت میں گرفتار شخص، محبت کے دعوے کرنے والا، اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، تعلق رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ دیا، اور مذہب سے ہٹ کر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ چنانچہ اللہ کی عجیب شان کہ اس نے قرآن کریم اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا تھا،
تو جب وہ قرآن کریم جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود ہٹ کر کافر بن گیا، تو اس نے قرآن کریم کو اپنے گھر سے نہیں نکالا بلکہ اپنے گھر کی طاق کے اندر رکھ دیا۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا اور قرآن کریم پر نظر پڑتی، گھر سے باہر جاتا، قرآن کریم کو دیکھ کر جاتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے جو ہے گھر کی صفائی کرنا شروع کی تو دیکھا کہ جو ہے گھر کے اندر چند فالتو کتابیں ہیں جس کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ وہ یہ پڑھتا ہے، تو اس نے وہ کتابیں اٹھائی جس میں قرآن کریم بھی شامل تھا، تو اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ چنانچہ وہ شخص گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کتاب ایک رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب کہاں گئی؟ چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے گھر کی صفائی کی ہے اور فالتو کتابیں جو نہ میرے پڑھنے کی تھی نہ آپ کے پڑھنے کی تھی میں نے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو دوڑا ہوا جو ہے کوڑا دان کے پاس، ڈسٹ بین کے پاس پہنچا، قرآن کریم کو اٹھایا، چوما ماتھے کے ساتھ لگایا اور اٹھا کر گھر لانے لگا۔ تو بیوی نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا قرآن کریم ہے۔ کہا اس سے مجھے شک لگتا ہے کہ تیرے اندر ابھی بھی کوئی ایمان کی جو ہے کوئی رمق باقی ہے، میں اپنے گھر والوں کو شکایت کرنے جا رہی ہوں کہ یہ ایمان والا ہے، ابھی بھی مسلمان ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن کریم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے اس نے وضو کیا، مسجد میں آیا، فرمایا عورت کو طلاق دی اور دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو کر بہترین زندگی گزارنا شروع کر لیا۔ چنانچہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ انسان کے دین کو بچانے والا صرف قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی محبت ہے۔ چنانچہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھے رہتے ہیں، کئی مہینے تک اس کے اوپر سے جو ہے دھول صاف کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ گھر میں ہر روز جھاڑو، ہر روز پونچھا، ہر روز صفائی، لیکن اللہ کی قرآن اتنا بے یار و مددگار کہ اس پہ اوپر سے کوئی دھول بھی اٹھانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب کبھی قرآن کریم پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا نوجوان طبقہ ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ قرآن کریم کے ایک پارے کو لگاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، قرآن کریم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک اردو پڑھنے والا اگر کئی سالوں تک اردو نہیں پڑھے گا تو وہ اردو کی عبارت پڑھ نہیں سکتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پورا سال قرآن کریم سے پسے پشت ڈال کر رمضان مبارک میں قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنا شروع کرے تو وہ رمضان میں بھی قرآن کریم کا مکمل دور کر نہیں سکتا؟ کتنی بڑی جو ہے مایوسی کی بات، ناکامی کی بات۔ فرمایا کم سے کم 3 دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اگر نہیں کر سکتے تو سال کے اندر قرآن کریم کو تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم 1 سال کے اندر تو قرآن کریم کا جو ہے دور نکلنا چاہیے، قرآن کریم کا جو ہے مکمل ہونا چاہیے۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی نے، اس کی جو ہے دوست ایک ہندو لڑکی تھی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے خطبات کے اندر ان باتوں کو لکھا ہے، اور یہ تمام چیزیں نصیحت ہیں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی رفعت کو سمجھنے کے لیے۔ میں قرآن کریم پڑھنے لگی، اس نے اپنی دوست جو غیر مسلم تھی اس کو قرآن کریم کی کہا، دونوں ناظرہ پڑھنے لگی۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس نے بھی اور اس نے بھی دونوں نے قرآن کریم مکمل کیا اور دل میں اس لڑکی نے ایمان قبول کر لیا۔ چنانچہ جب شادی کی بات آئی تو گھر والوں نے اس کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کروائی جو بدترین قسم کا کافر تھا، جو مسلمانوں کا نام لینے تک بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ عورت حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہونے لگا، اس سے جو ہے کئی عرصہ پہلے
وہ ساری جو ہے وہ اپنی شادی کے بعد کی زندگی کو ایسے گزارتی، شوہر جو ہے گھر سے باہر آفس جاتا، پیچھے قرآن کریم کی تلاوت چھپ کر کرتی، اور ایک دن دعا کرنے لگی اللہ کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ یہ میرا پیدا ہونے والا بچہ ایمان پر پیدا ہو، میں اس کو قرآن کی تعلیم دوں، میں اس کو قرآن کا جو ہے عامل بناؤں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، چند دن بعد حضرت نے لکھا کہ اس شخص نے جا کر اپنا جو ہے ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ آپ کو کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج کینسر۔ چنانچہ بے علاج کر کے گھر واپس بھیج دیا۔ گھر آ کے بیوی کو سامنے رونے لگا، کہنے لگا کہ دیکھ تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، تیری جوانی ہے، مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی، اب کینسر سے مر جاؤں گا۔ اور انسان جو ہے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کینسر والا مریض کس طرح جو ہے کڑن اور کٹھن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے اس درد کے ساتھ بیوی نے کہا کہ میں اس کا علاج کرتی ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ اس کا علاج ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جو تو جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد تو میری بات کو مانے گا۔ وعدہ لیا۔ چنانچہ بیوی نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ کہیں جو ہے عرصہ گزر گیا، سال گزرا، جو ہے گزرنے کے بعد اس نے جا کر ٹیسٹ کروایا تو فرمایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو کبھی کینسر کی شکایت ہوئی بھی نہیں تھی۔ وہ تعجب کے ساتھ یہ بات پوچھنے لگا کہ تو کیا پڑھتی تھی اور کیا یہ کرتی رہی؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھ کر تجھ پر دم کرتی رہی، اور اس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جو ہے اس سے شفا دے دی۔ اور حدیث ہے بخاری کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے 70 بیماریوں سے زائد شفا سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ یہ 7 آیات ہر مہلک مرض کی دعا، ہر بیماری کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھا، اور ایک موقع پر تو اس کو سورۃ الشفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب جو ہے ان کی زندگی مشکل میں گزری کہ بھائی اب گھر والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے جو ہے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، عرب میں چلے گئے، وہاں جا کر بہترین زندگی اور اپنے بچے کو حامل قرآن بنایا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ قرآن کریم کے ضبط کے ساتھ، ربط کے ساتھ، قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ اس جیسی مہلک امراض سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے چھٹکارا دے دیا۔ اور ایک حافظ قرآن حدیث فرمایا کہ گھر کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب۔ اور جو ہے مشہور جو ہے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا، اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ قرآن کریم جس کے سینے میں ہو اس کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھوں اور قرآن کی توہین کروں۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک حافظ قرآن 10 گھر کے لوگوں کو جنت کے بیچ لے کر جائے گا، یعنی 10 کے بڑے لوگ، 10 گھر کے بڑے لوگ۔ اور عالم کے بارے میں لکھا، فرمایا ایک عالم دین جو ہے 40 لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ گویا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عالم اور حافظ اپنی برادری، اپنے کنبے کے تمام تر لوگوں کو لے کر جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے بغیر جنت میں جائے گا نہیں۔ تو قرآن کریم کا حامل حافظ قرآن کو آگ اور مٹی چھو نہیں سکتی، اور قرآن کریم کے حافظ کو، عامل کو کہا جائے گا قرآن کریم کو پڑھتا جا اس طرح کہ جیسے دنیا کے اندر پڑھتا تھا، اور الف لام سے پڑھ والناس تک ختم کر، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا مقام ہوگا، وہیں تیرا جنت کے بیچ ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے بیچ ایک اور بات، کنسپٹ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی عورتوں کو بچیوں کو قرآن کریم کا حافظ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم بھول جاتی ہے، قرآن کریم جو ہے ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو یہاں عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، 3 سٹیج عورت کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک باپ کے گھر کا 20 سے 25 سال کی عمر، جس کے بیچ وہ صرف اور صرف تعلیم یافتہ ہوتی ہے، چاہے وہ کالج کی ہو، چاہے وہ جو ہے مدرسے کی ہو،
دینی تعلیم ہو، اگر وہ مدرسے میں پڑھی، عالم بنی، حافظ بنی، پھر ایک دوسرا سٹیج آتا ہے اس کی شادی والا، اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ فیملی کے بیچ لگ جاتی ہے، اس کے بعد تیسرا جو دور آتا ہے 40 سے پلس جو لوگ ہیں ان کو وہ اس عورت کو جا کر کیا ہوتا ہے، اس عورت کو گھر کی حاکمیت ملتی ہے، بہویں آ جاتی ہیں، بچے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اب جو نیک صالح عورت ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کر یا مصلح کے ساتھ رہے گی یا قرآن کے ساتھ رابطہ اس کا قائم رہے گا اور وہ اپنی زندگی گزارے گی، اور جو قرآن سے دور جاہل ان پڑھ وہ یہ کرے گی کہ صرف اور صرف یہ آخری حصہ جو زندگی کا ہے وہ اس کو غیبتوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، طنز کے ساتھ، عیب گوئی کے ساتھ گزارے گی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ زندگی کا جو آخری حصہ ہے وہ انسان کا، اس عورت کا، اس مرد کا جو ہے بدترین مشغولیت میں گزرا، جس میں اس نے اللہ اور اللہ کے دین سے ہٹ کر زندگی گزار دی۔ چنانچہ ہم نے کئی جگہ مشاہدہ کیا، جو ہے حضرت مولانا سید صاحب پانپوری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا، کہا جو ہے میری شادی ہوئی، عورت کو گھر لایا، قرآن کریم کو یاد کروایا اور گھر میں آ کر قرآن کریم کے حافظ بنی، پھر اس نے آگے 2 بچیوں کو حافظ بنایا، اور رمضان المبارک میں تراویح کے بعد نفلوں میں میرا قرآن کریم میری بیوی اور میری بچیاں سنتی رہی ہیں۔ تو پتہ چلا مرد کا علم دین پر کھڑے ہونا، فرد کا علم دین پر کھڑے ہونا، اور عورت کا دیندار ہونا، پورے کنبے کا دیندار ہونا، پورے گھر کا دیندار ہونا ہے۔ اس لیے جتنا ضروری قرآن کا علم مرد کے لیے ہے اتنا ضروری قرآن کا علم عورت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کے نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی دین، ایمان اور قرآن کی عظمت، قرآن کے عالم، قرآن کے حامل، قرآن کے مفسر پیدا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔